بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام علیکم۔ ہمسایہ کو متقی بنا دیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آوارہ مزاج شخص رہتا تھا۔ وہ کسی دکان پر ملازم تھا۔ دن بھر دکان پر کام کرتا اور رات کو شراب پی کر اپنے گھر میں شور و ہنگامہ برپا کر دیتا۔ ساز و آہنگ کی ایسی محفل جماتا کہ آس پاس کے لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم قرآن فرماتے۔ تہجد کے وقت اب پر ایک خاص قسم کی سرشاری اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ معلوم ہوتا کہ مسلح پر انسان نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے۔ یہ کیفیت اور انہماک اذان فجر تک برقرار رہتا۔ وہ ہمسایہ اکثر ایک شعر گایا کرتا جس کا مفہوم یہ تھا: لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھو دیا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ شور و ہنگامہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا، لیکن محض ہمسائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ صبر فرماتے اور اسے کچھ نہ کہتے۔ مگر ایک رات اچانک خاموشی چھا گئی۔ کوئی شور نہ تھا، کوئی ساز نہ تھا۔ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، مؤذن نے اذان فجر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب سیدھے اپنے ہمسایہ کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک چھوٹی بچی روتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے بتایا کہ آوارہ گردی کے جرم میں کوتوال شہر نے اس کے والد کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر واپس نہ گئے۔ فوراً اپنا خچر منگوایا، اس پر سوار ہوئے اور اپنے ہمسایہ کی ہمدردی کے لیے کوتوالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اطلاع بھجوائی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوتوال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب کوتوالی تشریف لے گئے تھے۔ اطلاع پا کر کوتوال حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ماتحت افسروں سے کہا، امام صاحب کو ان کے خچر سمیت میرے دفتر میں لے آؤ تاکہ میرے دفتر کا فرش ان کے خچر کے قدموں سے پامال ہو کر متبرک ہو جائے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو کوتوال نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو کوتوال نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ کوتوال نے نہ صرف امام صاحب کے پڑوسی کو رہا کر دیا بلکہ اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسی کو ساتھ لے کر واپس آ رہے تھے تو اپنے شفقت سے فرمایا، بھائی، تم اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں ضائع نہیں کیا۔ یہ سن کر اس اوباش شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے نہ صرف مجھے ضائع ہونے سے بچایا بلکہ ایک گناہ گار کو زندگی کی سچی راہ دکھا دی۔ آج مجھے توبہ اور تقوی کا راستہ مل گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہو گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک اور شخص کو مشکل سے بچا لیا۔ ایک شخص کے گھر میں چورے داخل ہو گئے۔ گھر والے کی ماں کھوول گئی اور اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ چوروں نے ڈر کے مارے اسے پکڑ لیا کہ کہیں صبح ہمیں پہچان کر پکڑوا نہ دے۔ انہوں نے زبردستی اس سے کہلوایا، اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ میرے چورے ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ بیچارہ مجبور تھا۔ جان کے خوف سے اس نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ چور اس سے یہ قسم لے کر اس کا مال و اسباب لے گئے۔ صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا مگر قسم کی وجہ سے کچھ بول نہ سکتا تھا۔ آخرکار وہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پورا واقعہ عرض کیا اور کہا، حضور، میں چوروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں مگر وہ ظالم مجھ سے قسم لے چکے ہیں۔ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ میرے چور ہیں
تو میری بیوی پر 3 طلاق ہو جائے گی۔ یہ سن کر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے محلے کے معزز اور باثر لوگوں کو جمع فرمایا اپنے فرمایا، اس بیچارے کی مدد کرو اور شہر کے تمام بچلن لوگوں کو ایک حویلی میں جمع کرو۔ چنانچہ شہر کے جتنے بچلن اور مشتبہ لوگ تھے سب کو ایک حویلی میں جمع کر لیا گیا۔ پھر حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا جس کے گھر چوری ہوئی تھی، تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ہم ایک ایک شخص کو باہر نکالتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے کہ کیا یہ تمہارا چورے ہے؟ اگر وہ چورے نہ ہو تو تم نہیں کہتے رہنا، اور اگر وہی چورے ہو تو چپ ہو جانا، کچھ مت کہنا، کیونکہ تم نے قسم یہ کھائی ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چورے ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، بہت اچھا حضور، جیسا آپ حکم فرمائیں۔ چنانچہ حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا، ہر شخص کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا کیا یہ ہے تمہارا چورے؟ وہ سب کے بارے میں صاف لفظوں میں کہتا رہا، نہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے قسم یہ کھائی ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چورے ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، بہت اچھا حضور، جیسا آپ حکم فرمائیں۔ چنانچہ حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا، ہر شخص کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا کیا یہ ہے تمہارا چورے؟ وہ سب کے بارے میں صاف لفظوں میں کہتا رہا، نہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن جب اصل چورے سامنے آتا تو وہ خاموش ہو جاتا، اس کی خاموشی ہی اشارہ بن جاتی اور لوگ فوراً اسے پکڑ لیتے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے چورے پکڑے گئے اور وہ شخص نہ صرف اپنا مال واپس پا گیا بلکہ طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا۔ یہ علم و عمل کے خزانے سے ممور نوجوان کوفہ کا باشندہ تھا۔ امام حماد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد زود کے پوتے نعمان بن ثابت، جو تمام عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں، اب کے دعاؤں کا طالب۔ ارشاد علی ملن، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔